इस वक्त एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और जिसमें वो कह रहे हैं कि जापान वो गए, वहाँ पर एहतजाज का जो तरीक़ाकार था वो बड़ा दिलचस्प था। ओह की आवाज़ें आती थी वहाँ से एहतजाज के दौरान। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इस बात पर इत्तफाक कर सकती है कि यहाँ पर भी एहतजाज ऐसे ही हो, इसी तरीक़ाकार के मुताबिक हो? बस मैं क्या कह सकता हूँ, शहबाज शरीफ साहब के ठिंड की कसम, जो उन्होंने मुतारफ़ कराया है ना 2025 के लिए कौम को जगाली का मौका दे दिया है। अब इंशाल्लाह जब आएंगे ईवान में तो हम इस्तकबाल करेंगे हु के नारों से उनका। ये काबिल कबूल है? ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में एहतजाज? देखिए, हर इलाके के लोगों का एहतजाज का अपना ही एक तरीका होता है। आपने बच्चों की एहतजाज देखा होगा ना, बच्चे जब नाराज़ हो जाते हैं चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल जापान के, और ये मुझे पता चला है मियाँ साहब गए 1996 में एहतजाज जापान गए थे, तो 1996 से ये किस्सा हर साल 3 दफ़ा सुनाते हैं। तो इंशाल्लाह अब दायमी तौर पर ये मुंतकिल कर दिया है। अब ये अपने साथ जो हैं दूसरे जान में भी हु लेकर जाएंगे। कहा जा रहा है कि खान साहब को ऑफर एक और ताज़ा तरीन जो दी गई उसके मुताबिक 3 वीक्स में उनकी रिहाई का कहा गया है और 2027 में गालिबन इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शंस का ये मुबैना तौर पर इस वक्त मुख्तलिफ। मैं इन तमाम अफवाहों को मैं इनकी तरदीद करता हूँ। अब कोई भी ऑफ़र होगी या कोई भी डील होगी तो ये सिर्फ मुज़ाकरात के थ्रू होगी, और ऐसी कोई बात नहीं है कि जी ज़िमनी इलेक्शन के लिए कोई रजामंदी हो रही है। फिलवक्त जो मुज़ाकराती टीम और हम सब की कोशिशें वो ये हैं कि किसी भी तरीके से सियासी कैदियों को छुड़वाया जाए, और ये पहला मरला होगा। दूसरे मरले पे जो है फिर निज़ाम पे, आइनी तरमीमों पे, मैंडेट की रिकवरी पे और इंसानी हकूक़ की वायलेशन पे बात होगी। अच्छा सर, आप लोगों ने 31 जनवरी लास्ट करार दिया है इस मुज़ाकरात को लेके, क्या अब कह नहीं सकते कि इतनी देर में ये सारे मामला तय हो जाएंगे? नहीं, ये सारे मामलात ये जो 2 मुज़ाकरात नहीं, ये सबसे पहले मैंने कहा मरहलावार होगा। ऐन मुमकिन है कि सियासी कैदियों की रिहाई की सूरत में अगर खान साहब बाहर आते हैं तो दूसरे मरहले में शायद वो खुद ही क़यादत करें मुज़ाकरात की। अच्छा, खबरें गर्दिश कर रही है कि आज आपने भी कमेटी में कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि अगर चाय नहीं मिलेगी तो महफूज सर चाय फिर भी नहीं मिलेगी। चाय नहीं मिली, हामिद रज़ा साहब से गिला है। हमने तो मियाँ साहब की जो तरकश था, कमान का तीर था, वो चलाने की कोशिश की वाली, लेकिन वो माना ही नहीं। तो अब नहीं, आपने एहतजाज किस तरह किया, वो ज़रा एहतजाज करके बताया ना। नहीं, एहतजाज मैंने उनको धमकी दी। मैंने कहा अगर चाय नहीं पिलाई तो फिर हम वो वाला एहतजाज करेंगे। कैसे वो करके दिखाए ना एहतजाज? वो तो मियाँ साहब करवाते हैं। अच्छा, आगे कोई इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है मरवत साहब आपको? मुज़ाकरात पे हम सब की नज़रें हैं। हाँ। और हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आज भी मैं मियाँ अपना सरदार अयाज सादिक साहब से मिला हूँ, अपनी टीम से मिला हूँ, और सबको मैं ये गुजारिश करता फिर रहा हूँ कि आप लोगों से कौम की तवक्कुआत वाबस्ता है। क्या कहना चाहिए? मुज़ाकराती कमेटी है हुकूमती, जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि इस हुकूमती कमेटी को एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल नहीं है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा इस कमेटी में नहीं है। तो क्या समझते हैं इन मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट की भी कोई इनपुट शामिल है? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये कमेटी बनी है, वज़ीर आज़म ने बनाई है और पूरा मैंडेट दिया है, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने तई खुद एक फ़रीक है, और एक फ़रीक जो है वो सियासी पार्टियां हैं या मुल्क की सियासी क़यादत है। सियासी क़यादत अगर मामलात पे यकजा हो जाती है और कुछ ठिवार्थ पे कर लेती है तो फिर जो है आसानी होगी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कि वो उन ठिवार्थ के मुताबिक एक रिप्रोचमेंट या एक एग्रीमेंट करने में जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि पसपर्दा भी मुज़ाकरात जारी हैं। नहीं, पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि अब तमाम मुज़ाकरात पसे पर्दा, दर पर्दा, अंदरून बेरून, ये अब इस मुज़ाकराती कमेटी के मुज़ाकरात के ताबे होंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, ट्रंप ओथ ले रहे हैं तो कितनी उम्मीद है आपको नई गवर्नमेंट यूएस में आएगी तो कुछ प्रेशर पड़ेगा और खान साहब रिहा हो जाएंगे? देखिए, ये जो साल हैं, इब्तिदाई 2-3, आज दूसरा दिन है, तो ये 2 अयाम तो अच्छे गुजरे हैं, और बैनुल अक़वामी जो सियासत होती है या बैनुल अक़वामी बिरादरी का जो किरदार होता है
ممالک کے کرائسس کے حالات میں، جس طرح پاکستان آج کل جس کرائسس کا شکار ہے، یہاں شخصی آزادی، بنیادی انسانی حقوق، عدالتی آزادی، یہ سب مفقود ہو چکے ہیں۔ تو سر آپ نے کہا کہ ایاز صادق سے آپ کی بات ہوئی، انہوں نے کیا کہنا تھا، انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو مذاکرات ہوں گے اس کے بعد حکومتی وفد جو ہیں وہ اپنی سفارشات میاں شہباز شریف صاحب کو دے گا شاید کل تک، اور میرا خیال ہے کہ سر کیا ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ بھی شاید کل وزیر اعظم صاحب سے ملیں گے، اور ہماری جو ٹیم ہے وہ اپنے پارٹی کی کمیٹی سے اور خان صاحب سے رجوع کرے گی۔ امید یہ ہے کہ کل نہیں تو پرسوں تک کوئی بہتری ہوگی، کوئی خوش آئند باتیں ہوں۔ اچھا مرور صاحب، یہ بھی بتائیے گا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، اس کو ختم کر لیا گیا، اور اگر نہیں کیا گیا تو کیا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے گئے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں آپ سب کو اور پوری قوم کو ایک چیز واضح بتا دوں کہ مذاکرات میں چل کیا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ خان کی آزادی خان کی زبان کے تابع ہے۔ سب کو ڈر یہ ہے کہ خان آزاد ہونے کے بعد کیا یہی زبان استعمال کرے گا، اور بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے شاید میں جو سمجھتا ہوں اور جو واضح ہیں وہ یہ ہیں کہ گارنٹیز جو ہیں وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جس طرح کہ خان کی زبان کے تابع خان کی آزادی ہیں اور تمام سیاسی، خان کی گارنٹی کون دے گا؟ ہاں دیکھیں، خان کی گارنٹی جو ہے اس حوالے سے کہ خان کچھ کہے گا کچھ نہیں کہے گا، خان کی ذات جو ہے وہ ایسی چیزوں کے تابع نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا کوئی بیرونی قوت اس میں کردار ادا کر سکتی ہے گارنٹی کو لے کر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ تب حل ہوگا، یہ جو مسائل ہیں یہ بڑے گمبھیر، بڑے سنگین ہیں۔ پی ٹی آئی کے ورکر شہید ہوئے ہیں 26 تاریخ کو، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ 2 سالوں میں انتہائی ناروا رویہ اپنایا گیا، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اور جو نفرتیں کدورتیں دلوں میں بیٹھ چکی ہیں، اس کا واحد حل یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ اور یہ زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور خان صاحب یہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے اب اس ملک کو کس طرح جو ہے صحیح راستے پہ واپس لانا ہے۔ اگر آپ کا حقیقی آزادی کا بیانیہ ہے وہ پھر کس طرح آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ آپ کو چاہ رہے تھے ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے۔ دیکھیں، یہ سارا جھگڑا ہی حقیقی آزادی کے لیے ہے، اور کس چیز کی گارنٹیز مانگی جا رہی ہے؟ سارا جھگڑا تنازع یہی ہے کہ ان مسئلیاتوں کو ہم نے اب ملحوظ خاطر نہیں رکھنا ہے۔ یہ جیل جو خان نے بھگتی ہے، پی ٹی آئی نے یہ جو مار کھائی ہے، ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور اگر ملک کو فی الوقت نظام کو چلنے دینا ہے تو اس حقیقی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے مرحلہ وار۔ یہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو پی ٹی آئی کا بیانیہ نہ سمجھا جائے۔ یہ میں آپ کو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو طرفین سے سنتا ہوں، جو باتیں ہو رہی ہیں، اس کی بنیاد پہ اپنے ذاتی انالیسس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شیخ افضل صاحب، آپ نے جواب نہیں دیا، کوئی بیرونی طاقت، کوئی بیرونی شخصیت بھی اس مذاکرات میں کوئی رول ادا کر رہی ہے یا کرنے کی توقع ہے؟ فی الوقت تو نہیں ہے، لیکن شاید میری پیشن گوئی ہے کہ ان قریب اس میں کبھی امکان ہے کہ بیرونی طاقت ہے جو سر پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی جا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی میں؟ کسی کو بلایا گیا ہے یا کوئی خود سے جا رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی دعوت آئی ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس کی اوتھ ٹیکنگ میں باہر کے لوگوں کو نہیں بلایا جاتا ہے۔ چائنیز پریزیڈنٹ کو بلایا گیا ہے، باقی بہت سارے ممالک کے سربراہان کو بلایا اگر سربراہان مملکت کو تو بلایا جاتا ہے۔ اب بڑی کوشش کی تھی، 5 دن میاں صاحب رہے تھے واشنگٹن میں،
تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ دعوت نامہ ملتا ہے یا پھر میاں صاحبان ہو کرتے ہیں. ہاں اچھا، اب چیزیں کافی زیادہ پازیٹیو پی ٹی آئی کے حق میں ہوائیں چلنا شروع ہو گئے ہیں، تو بالآخر یہ سوال سبھی کے ذہنوں میں خان صاحب کی رہائی کو لے کر، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نا، خان صاحب کی رہائی اس کے اپنے زبان کے تابع ہیں، ان کی اپنے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہیں تو رہا ہو سکتے ہیں. کیا وہ چاہیں گے، کیا وقت آ چکا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ مجھے رہا کیا جائے؟ میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا. خان صاحب سے کب ملنے جا رہے ہیں آپ، ملاقات کب کریں؟ میں 2 ایام کے اندر انشاءاللہ یہ جو سینٹرل جج کے کیسز کی جو ہیئرنگ ہے اس دن میں ان سے. سر ایک طرف تو امریکہ سے پریشر آنے کی جو ہے امید ہے، دوسری طرف شہباز شریف 5 بار سعودی عرب جا چکے ہیں. محمد بن سلمان سے وہ شاید کوئی بات کر رہے ہیں کہ اگر ادھر سے پریشر آتا ہے تو محمد بن سلمان اس کو ٹیکل کرے. کیا سمجھتے ہیں سعودی عرب اس کو بیلنس کر پائے گا امریکی پریشر کو؟ دیکھیں، بیرونی ممالک جو ہیں ایک حد تک ذاتی تعلقات میں کے پیش نظر ان کے ذاتی تعلقات کے ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے ایک حد تک مداخلت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ جو ہے ان ممالک کی، بلکہ سب ممالک کی جو سپریم جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اپنی ریاست کے مفادات کو بچانا ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں چلتی رہتی ہیں ہمارے علاقائی ریجنل پالیٹکس میں، لیکن شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور امریکہ کو پہلے تو اپنے تعلقات جو ہیں وہ نئے رجیم کے ساتھ جو امریکہ میں تبدیلی آئی ہیں اس حوالے سے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنا ہوگا. آ جائے میری بہن، آ جائے نا راجا. شاندانہ گلزار صاحب، السلام علیکم جی. السلام علیکم. سنگے ٹھیک ٹھاک ہے. السلام علیکم جی. یہ صورتحال ہے، آگے کوئی سوال رہتا ہے؟ اور مربت صاحب، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر نواز شریف، عمران خان اور آصف زرداری ساتھ بیٹھ جائیں تو 70 سال کے مسائل 70 دن میں حل ہو سکتے ہیں. علی محمد خان نے بھی اس بات کو انڈورس کیا، آپ اس پہ کیا کہنا ہے؟ میں نے یہی بات کی ہے، میں نے کہا ہے نا، یہ تو 3 انہوں نے بتائے، زرداری صاحب، میاں صاحب اور میاں صاحب نمبر 2، لیکن ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر یہ سب کرنا بھول گئے، یا سیاسی مسئلے کے تحت انہوں نے ذکر نہیں کیا. یہ 70 دنوں کے مسائل تبھی حل ہوں گے جب مین پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کو بھی اس میں حصہ دار بنایا جائے. کیا شاندانہ اس بات کو ایگری کرتی ہیں کہ بیٹھنا چاہیے زرداری کے ساتھ؟ مجھ سے تو نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے جی. آئی ہیو زیرو ڈپلومیسی اسکلس. تو مجھ سے اگلا سوال پوچھیں. شاندانہ گلزار صاحبہ، اندر اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین، کیا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ وائبس کیا آ رہی ہیں ان مذاکرات کو لے کر؟ دیکھیں، اگر پاکستان کی بہتری چاہیے تو کوئی نہ کوئی رزلٹ تو نکالنا ہی پڑے گا، لیکن اگر وہی 77 سالہ غلامی میں رکھنا ہے پاکستان کو تو پھر ہم مذاکرات کا ڈرامہ تو کر سکتے ہیں لیکن رزلٹ پہ کوئی نہیں پہنچے گا. تو کیا توقع ہوتا ہے مذاکرات؟ دیکھیں، میری کسی سے بھی کوئی توقعات نہیں ہے. میری ایک اسٹریٹ فارورڈ لائن ہوتی ہے: پاکستان فرسٹ، پاکستان آلویز، پاکستان فار ایور. جس نے بھی جو قربانی دینی ہے وطن کے لیے دے. ہوتا یہ ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کتنے سالوں سے کہ اٹس آلویز مائی فیملی، میرا بچہ، میری بیٹی، میری بہن. اگر اسی سانچے میں ہم نے چلنا ہے، نون لیگ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یوزلی بیک بینچز ہوتے ہیں، شریف لوگ ہیں، ان کو بھی پاکستان کی فکر ہے. ان کو آگے لے کے آئیں، نیگوسیشنز میں بٹھائیں، ان سے بات کریں. ہمیں ان پہ بھروسہ ہے، اچھے لوگ ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پاکستان کی جگہ اپنے خاندانوں کے لیے خیر مانگیں گے. دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. شاندانہ گلزار صاحبہ، آپ